وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں اہم ملاقات نے امریکی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کی ملاقات عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر ہوئی۔ شہباز شریف کی MDIMF کرسٹلینا جارجیوا سے تفصیلی ملاقات۔ شہباز شریف نے ادارے کی دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔ حالیہ سیلاب کی معیشت پر اثرات کو اگلے جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید کہا، پائیدار اصلاحات کی بدولت پاکستان کی معیشت بحالی اور استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ MDIMF کا پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی صدر ورلڈ بینک اجے بنگا سے بھی ملاقات۔ ورلڈ بینک کو ترقیاتی شراکت دار میں تبدیل کرنے پر اجے بنگا کی قیادت کی تعریف۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شریک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات۔ ٹرمپ نے ملاقات کو بہت اچھا اور کامیاب قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا، ایک ایسی جنگ ختم کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے شروع نہیں کی، مسائل کے حل کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جائے جو اسلامی ممالک کا یہ گروپ ہی کر سکتا ہے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ جنگ فوری ختم کروانے اور امداد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ٹرمپ سے مداخلت کا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، امریکی صدر امن کے داعی ہیں، امن قائم کرنے کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں بھی ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ امیر قطر نے کہا، غزہ میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے، اسے جلد از جلد بدلنا ہوگا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، امریکی صدر کے ساتھ غزہ پر ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ملاقات میں قطر، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی UN سلامتی کونسل اجلاس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ سبال خالد الصباح کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم کی کویتی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ شہباز شریف سے آسٹریا کی وفاقی چانسلر کرسچن اسٹاکر کی بھی ملاقات۔ وزیراعظم کا پاک آسٹریا دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ بھی بیٹھک۔ شہباز شریف اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملے۔ غزہ میں امن چاہتے ہیں تو یرغمالیوں کی رہائی کی حمایت کریں۔ فلسطین ریاست قائم ہونی چاہیے لیکن حماس کے لیے گنجائش نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ کہا، حماس کی وجہ سے جنگ بندی نہیں ہوئی، حماس نے قابل عمل امن معاہدوں کو مسترد کیا۔ حماس کو تمام اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں انہیں یرغمالیوں کی رہائی کے پیچھے متحد ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر 7 جنگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لیا۔ پاک بھارت جنگ بندی کا خصوصی تذکرہ۔ یوکرین جنگ ختم نہ کرنے پر پیوٹن سے اظہار ناراضی۔ الزام لگایا کہ بھارت اور چین یوکرین جنگ کے بڑے سہولت کار ہیں۔ یورپ بھی روسی مصنوعات خرید کر اس کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا حمایتی قرار دے دیا۔ کہا، ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مختص 15 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے کی تقریر کی۔ ساری جنگیں میں نے رکوائیں، اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ امریکی صدر کی اقوام متحدہ پر کڑی تنقید۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں اقوام متحدہ میں اصلاحات کا اشارہ دے دیا۔ اقوام عالم کے سربراہان کی موجودگی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے بجائے مجھے جنگیں ختم کرانی پڑیں۔ سوچتا ہوں اقوام متحدہ کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اقوام متحدہ تو اپنی عمارت کی ایسکیلیٹر اور پرومپٹر ٹھیک نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جنرل اسمبلی آمد پر برقی زینہ خراب ہوا۔ ٹرمپ نے خطاب شروع کیا تو ٹیلی پرومپٹر بھی نہ چلا۔ صدر نے پہلے خطاب میں پھر سوشل میڈیا پر شکوہ کر دیا۔ ٹرمپ نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کی امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، ٹرمپ 7 جنگیں ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، غزہ جنگ بھی رکوائیں۔ امریکی صدر اور فرانسیسی ہم منصب کی ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے حماس کو فائدہ پہنچے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا، غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کی روس یوکرین جنگ پر بھی گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے کہا، روس کو یوکرین جنگ ختم کر دینی چاہیے تھی، نیٹو ممالک کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھیں گے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لیتھوانیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروباری وفود کے تبادلے پر زور، ڈیجیٹل معیشت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دوہرے ٹیکس وصولی سے بچاؤ کے معاہدے پر دستخط کو اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی فلسطین کانفرنس میں شرکت، کہا غزہ میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے، غزہ میں امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نیو یارک میں مقبوضہ جموں و کشمیر پر OIC رابطہ گروپ کا اجلاس، وادی کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، نائجر اور آذربائیجان کے نمائندوں کی شرکت، شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی طارق فاطمی نے بھارت کے غیر قانونی قبضے، ظالمانہ قوانین اور آبادیاتی تبدیلیوں کی کوشش کی مذمت کی، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار استحکام جموں و کشمیر کے تنازع کے حل سے مشروط ہے۔ اسرائیل اپنے قریبی پڑوسیوں کا دشمن اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا اسرائیل جیسی ذہنیت کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا غزہ میں نسل کشی کا اصل مجرم نیتن یاہو ہے، اس نے انتہائی بے رحمی سے معصوموں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں حماس نہیں، پھر وہاں کیوں اسرائیل فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ شاہ اردو نے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں کا حق ہے۔ فرانسیسی صدر نے اپنے خطاب میں کہا غزہ میں بمباری اور قتل و غارت گری ختم ہونی چاہیے، دو ریاستی حل ہی تنازع ختم کرنے والے طریقے ہیں۔ امن منصوبے کے تحت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ فرانس عالمی شراکت داروں کے ساتھ مشکل مشن میں حصہ لینے کو تیار ہے۔ یورپی ممالک فلسطینی سیکیورٹی فورسز کے قیام اور تیاری میں تعاون کریں گے۔ غزہ میں مظالم ڈھانے پر اسرائیل تنہائی کا شکار، اقوام متحدہ میں مستقل اسرائیلی مندوب ڈینی ڈینان کو عالمی میڈیا نے گھاس نہ ڈالی۔ اسرائیلی مندوب اقوام متحدہ کے باہر کافی دیر میڈیا انکلوجر میں ادھر ادھر دیکھتے رہے، کسی صحافی نے ڈینی ڈینان پر توجہ نہیں دی۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کی بھی عالمی برادری کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ پنجاب گورننس کا آئیڈیل ماڈل پیش کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ CCD نے جو امن قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی، کچھ اضلاع نے زیرو کرائم کا ہدف پورا کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، بولی کاروبار کا منافع جائز حدود سے آگے نکل جائے تو اسے روکنا حکومت کا فرض ہے۔ گندم، آٹا، روٹی اور سبزی کی سرکاری قیمت پر فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ ہو چکا، خواتین کو ہراساں کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ مریم نواز کا پراپرٹی پر قبضہ مافیا کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان، قبضہ کرنے والے کو 10 سال قید اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ پیرا فورس کی نئی کمک کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو گارڈ آف آنر، مریم نواز نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاور سیکٹر کے 1275 ارب روپے سرکولر ڈیٹ سے متعلق اہم پیش رفت، وفاقی حکومت اور کمرشل بینکوں کے درمیان معاملات طے، ذرائع کے مطابق فائنینسنگ سہولت معاہدے کی تقریب آج وزیراعظم آفس میں شیڈیول، وزیراعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ تقریب میں 18 بینک ڈسکوز، چیئرمین نیپرا اور گورنر اسٹیٹ بینک شریک ہوں گے۔ تمام رکاوٹیں دور، PIA کی پروازیں اب برطانیہ میں بھی محو پرواز ہوں گی۔ قومی ایئر لائن کو برطانیہ کے لیے تھرڈ کنٹری آپریٹر کی باضابطہ منظوری مل گئی۔ PIA آئندہ ماہ سے نہ صرف براہ راست پروازیں آپریٹ کرے گا بلکہ کارگو بھی لے جا سکے گا۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے 5 سال کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ढेर सारे घर आनी था हुणे सारे डह गए असां खेती बाड़ी करेंदा से सारी खत्म थी गई, सारे जानवर असां सारे उच्ची जाते बैठे हैं। इत्थे हाली कोई नहीं आया इंतजाम करने वास्ते, ना कोई साकू कैंप दिता ने, ना कुछ असां इवें उत्ते बैठे हैं कि लोकां दे घर हैं। ना ज़ेरे आबाद आ गई ने, फसलां बिल्कुल खराब हो गई ने, साडे घर भी जिहड़े ने ज़ेरे आबाद होए सन ते सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, जिससे जो हमारी सड़कें तकरीबन आधी से ज़्यादा टूट गई है और हमें आने जाने में बहुत। سیلاب تو چلا گیا مگر تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ راوی، ستلج اور چناب کے کنارے آباد علاقوں میں ہر سو تباہی، واپس لوٹنے والے متاثرین گھروں کی جگہ ملبے کے ڈھیر دیکھ کر پریشان۔
گھر بار بچے، نہ ہی فصلیں، جانور اور املاک پانی میں بہہ گئے، ساری جمع پونجی لمحوں میں دریا بڑھ۔ الہ آباد کے متاثرین کے الفاظ ان کی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں۔ بہاولپور کے سیلاب متاثرین بھی حکومت کی فوری امداد کے منتظر، کہا حکومت جلد از جلد سروے کرے اور مالی امداد کرے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کا نکاس نہ ہونے سے سکول بھی تاحال نہ کھل سکے۔ سیلاب متاثرہ M5 موٹر وے بھی تاحال بند، انتظامیہ پتھر اور مٹی ڈال کر پانی کا بہاؤ کم کرنے میں مصروف۔ سندھ میں بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات، پولنگ کا عمل جاری، ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے میں مصروف۔ کراچی میں چیئرمین سمیت 5 سیٹوں پر ووٹنگ، 1,14,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سکھر، حیدرآباد، عمرکوٹ، دادو، جامشورو میں بھی ووٹنگ، میرپور خاص، بدین، ٹھٹھا، مٹیاری اور گھوٹکی میں بھی عوام حق رائے دہی استعمال کر رہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ووٹنگ والے حلقوں میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، ایران یورینیم کی افزودگی نہیں روکے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں اور نہ ہی بنانے کا ارادہ ہے۔ دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوتے، دفاعی طور پر مضبوط ہوں گے تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سمندری طوفان رگاسا فلپائن اور تائیوان میں تباہی کے بعد چین اور ہانگ کانگ سے ٹکرا گیا۔ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں اور موسلادھار بارش، 700 سے زائد پروازیں منسوخ۔ تعلیمی ادارے اور شاپنگ سینٹرز بھی بند۔ تائیوان میں رگاسا طوفان کے باعث 14 افراد ہلاک اور 124 لاپتہ ہوئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یورپی ملک سلوواکیہ میں حکومت مخالف مظاہرے، مظاہرین کا وزیر اعظم رابرٹ فیکو پر روس نواز پالیسیوں اور معیشت سنبھالنے میں ناکامی کا الزام۔ رابرٹ فیکو نے یورپی اتحادیوں کے برعکس روس پر مزید پابندیوں کی حمایت مشروط کی۔